روس میں جاری سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کے مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روسی معیشت تیل اور گیس پر انحصار کیے بغیر دوسری بڑی عالمی طاقتوں کے مقابلے میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ جی ڈی پی میں گزشتہ سال 3.6% اضافہ ہوا۔ روس اب جاپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے قوت خرید کی برابری کی بنیاد پر دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے۔ روسی صدر نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں۔ سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کے اجلاس سے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے خطاب کیا۔ روسی ترقی کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی طاقتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ روسی صدر کا کہنا تھا یوکرین آپریشن کے دوران پابندیوں کے باوجود اس سال کی پہلی سہ ماہی میں شرح نمو 5.4% تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ روس اب جاپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے قوت خرید کی برابری کی بنیاد پر دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے۔ Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, вот буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на 4-е место. Мы оказались впереди Японии. صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک اپنی خود مختاری کو مضبوط بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو نے افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا کے ممالک سے اپنے تعلقات کو وسیع کرنے کی کوشش کی ہے، اور 2 سال قبل یوکرین میں فوجی آپریشن کے بعد لگنے والی پابندیوں کے بعد سے مغرب کے نو سامراجی عزائم کے خلاف لڑنے والی ایک طاقت کے طور پر خود کو پیش کیا ہے۔ Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. صدر پوتن نے برکس کے حوالے سے اپنے خطاب میں کہا کہ برکس برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ممالک کا ایک بلاک ہے جو مغربی طاقت اور اثر و رسوخ کے جواب میں بنایا گیا۔ ہم ایک آزاد ادائیگی کے نظام کو تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں جو سیاسی دباؤ، بدسلوکی اور بیرونی پابندیوں کی مداخلت کے تابع نہ ہو۔ Крайне важно обеспечить защиту интеллектуальной собственности наших разработчиков, а также коммерческую эффективность их решений, чтобы изобретения не ложились на полку, а проходили всю цепочку от закупки до ее воплощения. صدر پوتن نے کہا کہ فروری 2022 میں یوکرین کے خلاف اپنے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے روس کو بے شمار مغربی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان اقدامات میں بیشتر روسی بینکوں کو بلیک لسٹ کرنے اور انہیں بین الاقوامی سوئفٹ انٹر بینک میسیجنگ سسٹم سے نکالنے سے لے کر روسی زر مبادلہ میں تقریباً $300 بلین کی رقم کو منجمد کرنے تک شامل ہیں۔ صدر پوتن نے کہا کہ 2030 تک روس کو معیشت اور سماجی شعبے کے تمام اہم شعبے میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہوگی۔ روس کی غیر ملکی تجارت میں روبل کا حصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جبکہ غیر دوستانہ ممالک کی کرنسیوں میں ادائیگیاں کم ہو رہی ہیں۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، سینٹ پیٹرزبرگ، روس۔